السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی شمع خراسی کر سکوں، آپ سے عرض ہے آپ بتائیں کہ کتنی دیر تک میں آپ سے مخاطب رہوں، آپ سے محو گفتگو رہوں، آپ سے کچھ معروضات شیئر کر سکوں۔ آپ نے فل ٹائم دینا ہے، 10 منٹ دے سکتے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، پورا گھنٹہ۔ گھنٹے سے زیادہ میں بھی نہیں چاہتا، اس سے کم میں اگر آپ خوش ہیں تو جو میں نے معروضات پیش کرنے ہیں وہ میں اس وقت کے اندر آپ کے ذہنوں تک، کانوں تک منتقل کر سکوں گا۔ ایک گھنٹہ میرے خیال سے میرا یہ تیسرا سال ہے کہ میں کاشانہ جہانگیر صاحب اور بابو فرید صاحب زیدہ مجدہ کی دعوت پہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ کریم ان بھائیوں پر مزید رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم
الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيب أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد الصلاة نہایت ہی قابل قدر واجب العزت بسط تعظیم و تکریم مصطفی کریم کے اس پر مبارک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور پروگرام میں آئے ہوئے تمام شمع مصطفی کے پروانوں، تمام غلامان مصطفیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانان گرامی القدر، آپ سب کی خدمت میں سلام محبت، سلام عقیدت پیش خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک صدقہ ہے، خیرات ہے۔ محترم جہانگیر صاحب نے آپ سب کو دعوت دی اپنے گھر، آپ سب تشریف لے آئے۔ یہ شادی بھی ہو سکتی تھی۔ رات کو اس آپ کے پڑوس میں ملک برادران بیلا والوں کے ہاں شادی بھی تھی، اور گزشتہ رات انہوں نے اپنی شادی کی تقریب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام منعقد کیا، یہ نام دیا۔ کوئی اور پروگرام ہو آپ اسے سیرت کا نام دیں، میلاد کا نام دیں، کام ہو اچھا، کام ہو ثواب کا، کام ہو نیکی کا،
ایسا کام ہو جس پر بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، کروانے والوں کو اجر و ثواب مل جائے۔ وہ کوئی بھی کام ہو، آپ اسے سیرت النبی کا نام دیں یا میلاد النبی کا نام دیں، پر یاد رکھنا زبان میری ہے، فتویٰ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے۔ ہر چیز اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز کی قدر و قیمت اس کے نام سے ہوتی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک مشہور کتاب ہے فارسی میں، اور آج اس فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔ مختلف علماء کرام نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی اس تصنیف لطیف کے آخر میں عرض گزار ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں نے علم بھی کیا، میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے قرآن حفظ بھی کیا، میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی، میں نے نمازیں بھی ادا کی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے تہجد بھی پڑھے، میں نے اشراق اور چاش بھی پڑھے، میں نے حج اور عمرے بھی کیے، یعنی مالک میں نے ہر عمل کیا، لیکن مجھے کسی عمل کے قبول ہونے پر اعتماد یقین نہیں ہے۔ بس میرا ساری زندگی میں ایک عمل ایسا ہے جس کے قبول ہونے پر تیرے اس ناچیز بندے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو مکمل اعتماد ہے، قبولیت کا مکمل یقین ہے، مکمل اعتماد ہے۔ وہ عمل ہے بار الہ، جب بھی میں میلاد کا نام سنتا ہوں، جب بھی میں میلاد مناتا ہوں، میلاد بنا کر، منا کر، میلاد میں بیٹھ کر، میلاد سن کر مجھے سکون آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے کہ باقی کوئی عمل تو قبول کرے یا نہ کرے، پر یہ میلاد ضرور تو قبول فرمائے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے میرے سامعین؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، کس کا فتویٰ ہے؟ اور میں اس فتوے دکھانے کا فارسی اردو دونوں میں مکمل ذمہ داری اٹھاتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنی آنکھوں سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ تحریر مشاہدہ فرمانا چاہتے ہیں تو پھر بھی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا کوئی عالم دین، آپ کا کوئی پیش امام صاحب دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں بھی میں بڑے ادب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ آپ کوئی بھی شادی کا موقع ہو، کوئی اور آپ کے چہلم کا موقع ہو، آپ کا اور کوئی ایسا اچھا کام ہو، اسے آپ کوئی نام بھی دے، پر یاد رکھنا سب سے افضل اور بہتر نام اسے میلاد ہے، میلاد دینا ہے، میلاد سے بہتر نام کوئی بھی نہیں۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ اب شاید کہ آپ کے ذہن میں یہ بات انگڑائی لے، یہ بات پیدا ہو جائے، یہ بات بار بار آپ کے ذہن پر دستک دیتی رہے کہ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے کون؟ یہ آپ اور ہم سب کے، یہ دیوبندی اور بریلیوں سب کے پیش امام شیخ ہے۔ اسے دیوبندی بھی بڑے پیار سے، محبت سے مانتے ہیں، اور بریلوی مکتب فکر کے اہل سنت بھی بڑے ادب سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے مانتے ہیں۔ تو یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا فتویٰ ہے، کسی بریلوی یا کسی دیوبندی مکتب فکر کا فتویٰ نہیں ہے۔ اس وقت دیوبندی بریلوی کا یہ فکر، یہ تصور پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔
اس وقت کسی کو پتہ نہیں کہ دیوبندی کیا ہے، بریلوی کیا ہے، کیونکہ دیوبندی اور بریلوی کا یہ تصور اس وقت پیدا نہیں ہوتا. یہ تصور آپ کی وصال یعنی شاہ الحق محدث دہلوی کے وصال کے بہت بعد پیدا ہوا ہے، جس نے آج ہمیں غرق کر دیا، در بدر کر دیا، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، ایک دوسرے کے دست پر گریبان کر دیا، ایک دوسرے سے بدظن کر دیا، ایک دوسرے سے دور کر دیا. باپ بیٹے، بھتیجے چاچے، مامے اور بانجے، ماں اور بیٹی کے درمیان اس فکر و تصور نے دشمنی ڈال رکھی ہے، دشمنی ڈال دی ہے. ایک وقت تھا کہ دیوبندی اور بریلوی فکر تصور کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اور اس وقت بھی لوگ میلاد مناتے تھے، اس وقت بھی لوگ میلاد مناتے تھے. اللہ اکبر. آپ خود اندازہ کریں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، اور آپ بڑے ولی کامل، آپ جس عالم سے پوچھیں خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، پوچھے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے نظریے کے مطابق کیا مقام رکھتے ہیں، تو مجھے یقینی ہر ایک یہی کہے گا وہ بڑے عالم دین، باعمر عالم، سید زادے اور ولی کامل، علم میں کامل، ولایت میں کامل، عبادت میں کامل، ریاضت میں کامل، تقوی میں کامل، مجاہرے میں کامل. آپ میں کوئی کمی، آپ کے دور میں آپ کا بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا مقام تھا. ہر عالم اپنے علم میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے علم کا منظوری نظر اور مرہونی منت تھی. تو پہلی بات یہ کہ آپ جب بھی کوئی عمل کرے اسے اگر آپ میلاد کا نام اس نیت سے دے کہ باقی کسی نام سے یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں، جب ہم اسے میلاد کا نام دیتے ہیں تو اللہ کریم اپنے نبی کے میلاد کی برکت اس عمل کو ضرور قبول فرماتا ہے. ایک بات. دوسری بات آپ کو ایک اور عرض کر دوں. شاید کچھ اور لوگ ہیں، عالم ہیں، مجھ سے علم میں بہتر ہے، مجھ سے ہر چیز میں آگے ہیں. میں بھی سنتا ہوں، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلاد نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، صحابہ اکرام نے میلاد نہیں منایا، اہل بیت میں سے کسی نے میلاد نہیں منایا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے میلاد نہیں منایا. یہ آج کے لوگ ہم جیسے سادے لوگوں کو تصور اور فکر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری گفتگو کوئی بھی سنے، مجھے کسی سے کسی قسم کا اختلاف نہیں، اعتراض نہیں. اگر کسی کو میری گفتگو اچھی لگی تو یہ رب کا کرم، رب کا فضل، میرے استاذوں کا کرم، میرے ماں باپ کی دعا ہے. اور اگر کسی کو میری گفتگو اچھی نہ لگے تو اعتراض نہیں کرے. میری گفتگو ہے، میں قبل از وقت اپنی گفتگو واپس لینے کا خواہشمند اور نہ واپس لینے کا اظہار کر رہا ہوں. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ابو لہب جیسے کافر جس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر، اس نے ایک لونڈی جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے لیے بھیجی کہ جاؤ آج میری بھاوی، میرے بھائی کی بیوہ بیمار ہے. اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے بطن اطہر سے کس نے پیدا ہونا ہے. میرا جو بھتیجا ہے یہ کس مقام کا مالک ہے، کس شان کا مالک ہے. ابو لہب کو یہ خبر، یہ علم نہیں تھا. وہ اپنی ایک بابج کی نیت اور ارادے سے ایک انسانی خدمت کے تحت
ایک بتیجی یا بتیجا ہونے کی آمد کے انتظار کی صورت میں اپنی خادمہ لونڈی کنیز جس کا نام سویبہ ہے، سویبہ ان کا نام ہے، اس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں کسی قسم کی خدمت ہو تو تو نے کرنا ہے، تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، خادمہ ہے، جاؤ وہاں کوئی نوکری کوئی خدمت کر۔ مختصر یہ جب آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے، جب اس سویبیہ نے دیکھا کہ آمنہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو وہ دوڑتی ہوئی، یہ اس وقت سے تصور ہے کہ بچے کی مبارکباد دینے کے لیے خصوصاً خواتین اپنے بڑوں کے پاس دوڑتی ہے، پہنچتی ہے کہ مبارکباد اور خوشخبری دو تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ یہ بڑا پرانا تصور ہے اور آج بھی تصور ہے یا نہیں؟ وہ دوڑتے ہوئے ابو لہب کافر کے پاس آئی اور مبارکباد دی کہ مبارک ہو آپ کے گھر میں آپ کا یتیم بھتیجا پیدا ہوا، آپ کو عبداللہ کا یتیم مبارک ہو۔ ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی، ابو لہب نے انگلی اٹھائی اور کہا جا سویبیہ، آج کے بعد اس خوشخبری کی بدولت تو میری لونڈی ہونے سے، غلام ہونے سے آزاد ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اگر ابو لہب اسے سارا خزانہ دیتا، مکان دیتا، پیسہ دیتا، کوئی اور نعمت دیتا اس وقت، تو وہ نعمت اس کے کسی کام کی نہ تھی۔ آزادی، غلامی سے آزادی، غلامی سے رہائی، یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ کون گل کر دیو؟ بڑے خوش ہوئی، آزاد ہو۔ بعد میں شارحین بخاری شریف کو لکھے ہوئے 1350 سال ہو گئے۔ کتنے سو سال؟ بولیے 1350 سال۔ یہ حدیث 1350 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ آج کی لکھی ہوئی حدیث نہیں۔ اور شارحین بخاری امام ابن حجر اسقلانی، امام بدر الدین عینی، امام کرمانی اور اسی طرح اور ائمہ شروح بخاری شریف، ان سب نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے، اور محدثین کے ایک بہت بڑی جماعت نے یہاں تک توجہ ہے، یہاں تک نجد کے شیخ نے، شیخ النجد محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی ایک کتاب سیرت الرسول کے نام سے آج بھی موجود ہے عربی میں، اور اس کا اردو بھی ترجمہ ہوا ہے۔ شیخ نجدی کی کتاب سیرت الرسول میں شیخ نجدی نے بھی اس حدیث کو لکھ کر یہ کہہ دیا کہ اگر کافر نبی کی میلاد کی خوشی پر لونڈی مال دے کر، لونڈی مال ہوتا ہے، لونڈی دولت ہوتی ہے، لونڈی آزاد کر کے اگر اس کافر کو میلاد النبی کے خوشی منانے پر قبر میں سکون، چین اور تخفیف نصیب ہوتی ہے، تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر منائے وہ کب محمد عربی کے میلاد کی نعمت کے برکت سے محروم رہے۔ یہ میں نے آپ کو شیخ نجدی کا حوالہ، جسے ہم شیخ نجدی وہابی کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج ان کے چھوٹے لوگوں نے اس کے اس تشریح پر آگے اور تشریح کر دی کہ نہیں ان کا یہ مراد تھا، ان کا یہ مراد تھا، کوئی بھی مراد تھا، بہرحال وہ الفاظ موجود ہیں، عربی اپنے عربی ہونے کے لحاظ سے وہاں مکمل موجود ہے، اور اس نے بھی مانا
کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر کافر منائے، سارے محدثین نے لکھا ہے، اگر کافر منائے، کافر اس خوشی پر خیرات کرے، کافر اس خوشی پر مال خرچ کر دے تو اسے اس کا فائدہ پہنچتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم منا کر ہمیں کب رب محروم رکھے. یہ میں نہیں کہ منہ میرا، زبان میری، اور یہ گفتگو آج سے 1300 1200 1100 1000 900 800 سال پہلے کتابیں ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہیں. ایک کتاب نہیں، سینکڑوں کتب میں یہ حوالہ آپ کو بتا سکتا. تو کیا یہ میلاد کچھ کوئی کہتے کہ چٹی سن ہجری سے اربن ملک کے ایک بادشاہ مظفر سلطان نے ایجاد کیا؟ نہیں. آپ تاریخی البدایہ والنہایہ ان کی پڑھیں، انہوں نے اتنا لکھا ہے ان کے بارے میں. عماد الدین دمشقی صاحب ابن کثیر نے اتنا لکھا ہے کہ سن 600 ہجری میں سلطان مظفر شاہ اربن میلاد مناتے تھے. یہی نہیں لکھا کہ انہوں نے میلاد کی ابتدا کی. اگر کسی نے البدایہ والنہایہ میں مجھے یہ الفاظ بتا دی کہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ شاہ اربن نے ابتدا کی تو میں اس کو سلام کروں گا. لیکن یہ ابتدا کی بات وہاں لکھی نہیں ہے. اتنا لکھا ہے کہ وہ بہت اچھا بادشاہ تھا، بہت بڑا مسلمان تھا، بڑے علماء کا خادم تھا اور بڑے بڑے زیرک علماء تھے اس وقت. انہوں نے ان کے محفل میں بیٹھ کر بڑی تقریریں فرمائی اور ابن کثیر خود لکھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے، بڑے مخلص مسلمان عاشق رسول بادشاہ. ابن کثیر اسے اچھا کہے اور آج کا علمی نعوذ باللہ کہے کہ وہ بدماش، وہ لا علم، وہ انپڑھ، وہ بے وقوف. 800 900 سال پہلے ابن کثیر زیادہ بہتر جانتے تھے یا آج کا کوئی بڑا مولوی بہتر جانتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں. ہم ابن کثیر کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ابن کثیر کی بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ دیتے ہیں، اپنے دل میں انہیں جگہ دیتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں. اور آج کا مولوی میں ہوں یا کوئی اور ہے، ہماری بات ابن کثیر کے مقابلے میں کوئی طاقت، کوئی اکارتی نہیں. تو میرے بھائیوں، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اس کا کیا مقصد ہے؟ ارشاد فرمائیے. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے اس سوال پر جواب فرمایا. ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، آج کے دن یعنی سوموار کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے. میرے غلاموں، اس دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری پیدائش کے بعد رب ذوالجلال نے اس دن مجھ پر اپنی وحی نازل فرمائی ہے. میرے غلاموں، میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن رب ذوالجلال نے میری نبوت کا، میں نے اپنی نبوت کے اظہار کا اعلان بھی فرمایا ہے. یہ 3 باتیں سوموار کے دن ہوئی. میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن مجھ پر اللہ کی وحی یعنی قرآن بھی نازل ہوا ہے. یہ جو سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
یہ 5 آیاتیں غار حرا میں نازل ہوئی ہے، اور جس دن غار حرا میں پیارے مصطفیٰ آرام فرماتے، عبادت میں مصروف تھے، اور جبریل وہاں تشریف لائے، رب نے وہاں بھیجا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو میرا یہ پہلا پیغام پہنچا دو قرآن کی صورت میں۔ تو وہ دن کون سا تھا میرے بھائیوں؟ بولیے سوار کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ تو مصطفیٰ کریم پر پہلی وحی، یہ پہلی 5 آیاتیں سوموار کے دن غار حرا میں اتری۔ پیارے کریم نے اس دن کو یاد رکھا، اور جب وہ دن 7 دنوں کے بعد پلٹ کر آتا، مصطفیٰ کریم وحی کے نزول پر بھی، اور اپنی پیدائش پر، اور اپنے نبوت کے اعلان کے اظہار پر کیا کرتے؟ روزہ رکھتے۔ اللہ کے شکر پہ، اللہ کے شکر پر روزہ رکھتے۔ اللہ کے شکر کے ادائیگی کے ایک طریقہ نہیں، کئی طریقے ہیں۔ بنیاد مل گئی آپ کو کہ مصطفیٰ کریم میلاد، نزول قرآن اور اعلان نبوت کا شکر گزاری پر رب کی رضا کے لیے کیا کرتے؟ روزہ رکھتے۔ بنیاد مل گئی آپ کو۔ اب آگے آپ روزہ رکھیں، کوئی اعتراض نہیں، آپ نعت خوانی کرے کوئی اعتراض نہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرے کوئی اعتراض نہیں، آپ صدقہ خیرات کرے کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی نیک کام۔ لیکن یہاں ایک عالم صاحب سیالکوٹ کے ہیں، اس نے کہا مصطفیٰ کریم نے اپنے پیدائش پر روزہ رکھا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ تو روزے کے دن عید مناتے ہیں، اور عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، یعنی وہ مخالفت میں دلیل دیتے ہیں۔ اللہ میرے اس بھائی کو اچھی سوچ عطا فرمائے، اللہ اس بہت بڑے عالم ہیں، اللہ پاک اس کے علم سے اسے مستفید فرمائے۔ ارے نادان، صحابہ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ بولیے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھتے، میلاد کے دن روزہ رکھتے اور ہم عید مناتے۔ اعتراض ہے کہ جس دن روزہ ہوتا ہے وہ عید نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ مجھے بھی پتا، یہ ہمارے اہل سنت کے علماء کو یہ 1400 سال پہلے سے مسئلہ آیا ہے کہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا منع ہے۔ کیوں؟ یہ خوشی کے دن۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں جس دن آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا، اپنے ولادت کے دن، میلاد کے دن، مولود کے دن، اس دن خوشی بھی منائے۔ تو روزے کے دن خوشی نہیں کی، اور خوشی کے دن روزہ نہیں۔ ان کا اعتراض ہے، تو میں جواب دینا چاہتا ہوں، کاش کی تیرے دل میں شام کی تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تجھ تک میری یہ آواز پہنچ پا سکے، میرا یہ پیغام تیرے کان تک پہنچ پائے۔ سن، آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، ایک کتاب میں نہیں، ہزاروں سینکڑوں کتب کے حوالے سے ناچیز ثابت کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن میری امت کے لیے عید کا دن۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا میں نے کہ آپ اور ہم سب کے پیغمبر علیہ السلام کیا ارشاد ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن میری امت کے لیے، بولیے، یہ میں بھی مانتا ہوں، سارے مانتے ہیں، کس کا دن ہے؟ عید کا دن۔ میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب آپ ہی فتویٰ دے، یہ نہ ابوبکر صدیق کا فرمان، نہ عمر فاروق کا فرمان، نہ عثمان ذو النورین کا فرمان، نہ علی شیر خدا کا فرمان، نہ کسی اور صحابی، نہ امام جعفر صادق کا پیغام، نہ امام حسین اور حسن کا پیغام، نہ فاطمہ الزہرا کا پیغام، نہ اماں عائشہ کا پیغام، یہ پیغام ہے مصطفیٰ کریم کا کہ جمعۃ المبارک کا دن میری امت کے عید کا دن ہے۔
جمعہ میری امت کی عید کا دن، تو ہم بھی سمجھتے ہیں یہ ہماری عید کا دن ہے، کیونکہ بہت بڑا بزرگ دن ہے، بہت بڑا بزرگ دن ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس دن آپ فرمائے مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اتنا مبارک دن، اور اس دن قیامت بھی برپا ہوگی۔ سلیم صاحب آگے تشریف لائے، آگے میرے پاس تشریف لائے سلیم صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جس نے عید میلاد النبی، جتنے علماء ہیں میرے سیفی بھائی سارے آگے تشریف لائے، باہر سے راستہ بنا ہوا، باہر سے تشریف لائے، درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ کی توجہ چاہوں، ٹائم بہت کم ہے، آپ کی توجہ چاہوں، توجہ ہے آپ کی توجہ ہے۔ تشریف رکھیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلیم صاحب۔ آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں، بس اب میری طرح توجہ کریں، وقت بہت کم ہے۔ میں نے آپ کے ذہن میں کیا خاکہ بنایا، کیا سوال ڈالا ہے، کیا مسئلہ ڈالا ہے، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو کیا مسئلہ ڈالا میں نے آپ کے ذہن میں؟ کہ جمعۃ المبارک کا دن اس امت کی عید کا دن ہے، اور علماء اعتراض کرتے ہیں کہ عید کا دن، خوشی کا دن، میلاد کے دن نبی نے روزہ رکھا ہے، عید نہیں منائی۔ یہ اعتراض ہے کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، روزے کا نہیں، اور روزے کے دن عید نہیں منائی جاتی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مولانا صاحب کہ جمعۃ المبارک میری امت کی عید کا دن ہے، اس دن قیامت برپا ہوگی، اور یہ یوم مشہود ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پیارے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس لیے یہ عید کا دن ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آج جمعہ گزر گیا، آئندہ اگر آپ کو جمعہ نصیب ہو جائے تو آپ کے لیے جمعہ عید کا دن ہوگا کہ نہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی میرا بھائی، میرا بزرگ، میرے نبی کا غلام، میرے نبی کا امتی، میرے نبی کے سپاہی، اس دین کے سپاہی اگر روزہ رکھنا چاہے تو مولوی صاحب بتا دو حکومت کو کہ جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہے تو مولوی صاحب وہ عید کی خوشی کہاں چلی گئی؟ اگر مولوی صاحب اس میں بھی کوئی آگے پیچھے بات کرے تو پھر میں اس سے مضبوط دلیل آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ رمضان شریف کے مہینے میں کم سے کم 4 جمعے تو آتے ہیں نا، تو 4 جمعوں پر آپ روزہ رکھتے ہیں، عید کیوں نہیں مناتے؟ معلوم ہوا وہ جو 2 شرعی عیدیں ہیں، ان کے احکام، ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جدا ہے، اور جو میلاد کے عید کا حکم ہے یا جمعے کی عید کا حکم ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ قرآن نے ایک مقام پر سورہ الانعام میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے ان پر جس دن نعمت ہوئی، کیا کہا میں نے؟ جس دن ان پر نعمت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر، ان کے حواریوں پر، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ بارے الہ ان کے لیے اس خوان کے دن کو، اس نعمت کے نزول کے دن کو، ان کے اول آئندہ آنے والوں کے لیے، ان کے اولوں کے لیے، آخروں کے لیے، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، عیداً لأولنا وآخرنا وآیتاً منکا، تجھ سے 2 نشانیاں میں ملی، اس دن کو ہمارے اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے عید بنا دی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم کو وہ دعا
اتنی پیاری پسند آئی کہ اللہ کریم نے تعریف کرتے ہوئے قرآن میں اسے نازل فرمایا۔ اگر یہ کام اتنا برا ہوتا، عید منانا بغیر روزے کتنا برا ہوتا، تو رب ذوالجلال اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت دعا، خوبصورت بات کو تعریفاً اپنے قرآن میں درج فرمایا۔ یہ سوال اور جواب آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ یہ سوال جواب اپنے ذہن میں معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی کی خوشی مختلف انداز میں یہ آج کے پیداوار میں ہی 1400 سال پہلے سے چلا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، یا کسی سے پوچھتے نہیں، کسی کے سامنے جا کر ہمیں اس چیز کی طلب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں اپنے خاص ان آیات بینات کی طرف لوٹتا ہوں جو میں نے دوران خطبہ آپ کے گوش گزار کی۔ یہ 29واں پارہ ہے، سورہ القلم کی پہلی آیاتیں ہیں، اور میں نے یہ 16 آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اور 2 حدیثیں میں نے تلاوت کی۔ اب میں ان کا صرف ترجمہ بیان کروں۔ یہ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کعب بن اشرف، عاصم بن وائل، مغیرہ بن شعبہ، یہ جو بڑے بڑے کافر تھے، مختلف مفسرین کی رائے کے مطابق یہ ان کے حق میں نازل ہے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ یہ آپ کے اور ہمارے نبی کو مجنون اور پاگل کہتے تھے۔ کون؟ یہ بڑے بڑے صنادیدی قریش، جو بڑے بڑے کافر تھے، جن کے کفر میں شک کرنا کفر ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، بے عقل ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، بڑے طاقتور تھے، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام خاموش، صبر کے کوہ بے کرام بنے ہوئے ہیں، اور کافروں کی یہ بڑی بڑی باتیں جو کوئی دل دماغ برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپ برداشت کرتے ہیں۔ کافروں کے تانوں کے غم اور دکھ آپ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی جواب دینے والا، کوئی مدافعت کرنے والا، کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، رب کریم کی رحمت جوش میں آئی، عرش پہ زلزلہ آیا، عرش کانپنے لگا، آسمانی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی کہ زمین پر صنادیدی قریش، اتنے بڑے بڑے کافر، آج محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے چرچے آسمانوں پہ لوگ کر رہے، مخلوق کر رہی ہے، جن کے چرچے لوح قلم پہ ہو رہے ہیں، جن کے چرچے عرش ملا پہ ہو رہے ہیں، آج اس عظیم ہستی کو کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی بے عقل کہتا ہے، تو کوئی دیوانہ کہتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا جبریل تیار ہو جا، وادی مکہ، جبریل وادی مکہ پہ جانے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے مصطفیٰ کریم لوگوں کے تانوں سے تنگ آ گئے، لوگوں کے تانوں سے تنگ ہو گئے، افسردہ حال ہے، غم زدہ ہو گئے۔ میرے جبریل جلدی کر، ہاں رب جلیل کیا حکم ہے؟ تیرا خادم، تیرے نبی کا خادم جبریل اپنے چیسوں پروں کے ساتھ، اپنی مکمل طاقت کے ساتھ، تیرے خادم، تیرے نبی کا خادم حاضر خدمت ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا سنو، نون والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو فرشتے لکھتے ہیں، جو وہ قلم لکھتا ہے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب
میرا یہ پیغام ہے، جبریل لا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون پاگل دیوانہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دفاع کون کر رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے، رب کے فضل سے مجنون نہیں، پاگل نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ، اور آپ کے لیے لَأَجْرًا، ایسا عظیم اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، اے میرے محبوب، تیرے لیے میرے پاس وہ عظیم اجر ہے، لَأَجْرًا، را پہ تنوین ہے، وہ عظیم اجر ہے، وہ لازوال اجر ہے، وہ غیر محدود اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جو کبھی روکنے والا نہیں، جو کبھی روکے گا نہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ، ضرور سوار ہے، ضرور خلق عظیم، عظیم اخلاق پر۔ یا رسول اللہ، ہر آدمی، ہر انسان اپنے اخلاق میں، اپنے خوش اخلاق ہونے میں نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، شہزادہ پیر علی شاہ صاحب، شہزادہ پیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی۔ علماء اہل سنت سرکار کی آمد مرحبا، نجپال کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم عثمان و علی کے دیوانے، ہم صدیق و عمر کے دیوانے، ہم مولا علی کے دیوانے، ہم میرے علی کے دیوانے، ہم داتا علی کے دیوانے، غوث جلی کے دیوانے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی خدمت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ کا حکم ہو تو میں بیٹھوں۔ کیوں؟ آپ سوچتے ہوں گے شاہ صاحب کو میں جانتا ہوں، یہ میرے بڑے مشفق، میرے اوپر شفقت فرمانے والے، ان کے والد گرامی پیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے مجھ پر بڑے شفقت فرمانے والے، وہ اپنے بڑھاپے کی کمزوری میں بھی تالیری کسی میرے پاس تشریف لائے کرتے تھے، اتنی شفقت فرماتے۔ اللہ آج کے محفل میرات کی برکت ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے حنفی فقہ کی کتاب نور الغذا ہے، مسئلہ یاد رکھو، نور الغذا کی شرح تحتاوی ہے، مراقی الفلاح اس کا نام ہے، اور فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب ہے، جس کا حوالہ ابن عابدین شامی نے بھی دیا ہے، نور الغذا کا۔ اس کے شارح علامہ تحتاوی اپنی کتاب مراقی الفلاح میں مقدمے میں لکھتے ہیں، ہر کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، اور مقدمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، وہ آلہ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، سادات باعمل ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، عمل میں کمزور ہو، گناہگار ہو، تو یہ گناہگار ہوں گے خدا کے، تمہارے میرے گناہگار نہیں ہیں، رب کے گناہگار ہوں گے۔ سید زادے ہونے کے ناطے سے، نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ان کی عزت، ان کی تحریم، ان کی قدر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ لوگ سادات کی اتنی عزت تحریم کر کے
ہم جیسے سادے لوگوں کو دوسرے طرف موڑ لیتے ہیں صحابہ کے پیچھے اور صحابہ کی محبت میں آ کر وہ اہل بیت کے طرف موڑ جاتے ہیں اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دونوں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی بیزتی، گستاخی، بے ادبی حرام، ایمان کا زوال ہے، ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط اور قابل رکھنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر سے لے کر ایک ادنیٰ صحابی تک ان صحابہ کی عزت ہمارے استاذوں، ہمارے پیروں، ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ اور ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے عظیم فرد سے لے کر یعنی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک ادنیٰ مصطفیٰ کریم کے سید زادے تک ہر ایک کا احترام ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اب یہ میں ایک مثال سے ابھی میں نے آیات شروع کی، میں کہیں اور نکل جاؤں گا، بس اسی پر اکتفا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی ذرہ پر بھی اہل بیت اطہار کی طرف انگلی اٹھائے وہ گمراہ ہے، کافر نہیں، کیا ہے؟ بولیے گمراہ ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار کی طرف میری حق سے لے کے میری انگلی اٹھائے، تنفر اور بیعت کی انگلی اٹھائے، اشارہ کرے، وہ بھی عظیم گمراہ اور فاسق فاجر ہے۔ فاسق فاجر ہے تو کون پسند کرتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں، میں فاسق ہو جاؤں، میرا بیڑا تباہ ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ کریم ہمیں انسانیت عطا فرمائے اور انسانیت کے ساتھ ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح فکر نصیب فرمائے۔ آج ہم غلط راستوں پہ نکل گئے ہیں، غلط راستوں میں بھٹک رہے ہیں، بڑے گندی گلیوں میں ہم نکل گئے ہیں، بڑا صاف روٹ تھا، صاف گلیوں کے مسافر تھے سارے، اور آج ہم سے لوگوں نے کھلونے بنائے رکھے ہیں۔ ہمیں تنگ گلیوں میں، گندے گلیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اللہ کریم اس سادے لوگ امت کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ آمین۔ تو رب کریم نے فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ لوگ تجھے مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، یہ آپ مجنون نہیں، آپ کے لیے عظیم اجر ہے، ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی اپنے اخلاق میں کسی عمل کا محتاج ہے۔ میں اخلاق میں اچھے گفتار کا محتاج، علم کا محتاج، اچھے لباس کا محتاج، آپ سب بھی اسی طرح ہیں۔ میں اپنے اچھے گفتار کا محتاج، لیکن نبی پاک اخلاق میں کسی اچھے عمل کا محتاج، کسی عمل کا محتاج نہیں۔ ہر عمل اپنے نیک عمل ہونے میں پیارے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ مصطفیٰ کریم نے جو کیا وہ اچھا ہوا، وہ بلا ہوا، وہ حسنہ بن گیا۔ جسے چوک دیا، جسے ترک کر دیا، جسے منع کر دیا، وہ گناہ ہو گیا، وہ بد اخلاقی ہو گئی۔ آپ نے جس طرف رخ کیا اس طرف امت کے لیے رخ کرنا واجب ہو گیا۔ اب پہلے اس طرف رخ کرنا کوئی واجب؟ اخلاق یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی عزت سمجھے، عزت سمجھے، عزت مانے، عزت تسلیم کرے۔ یہ انسانیت اور یہ اخلاق فرمایا آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، مجنون نہیں، پاگل نہیں۔ فَسَتُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے یا رسول اللہ، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔
آپ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے. معاملہ دور نہیں, معاملہ لمبا نہیں, معاملہ دور نہیں, قریب. آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ بھی دیکھ لیں گے, یہ بھی اپنی ضلالت دیکھ لیں گے, اپنی رسوائی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون مجنون ہے, کون بے عقل ہے, کون دیوانہ ہے, کون پاگل ہے, یہ خود دیکھ لیں گے. ان ربک بے شک آپ کا رب. دیکھو بار بار رب فرماتا ہے رب کا. کتنی بڑی شان ہے پیارے مصطفیٰ کی. ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا اعلم بہت جاننے والا ہے بمن ضل عن سبیلہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا اسے خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ اور اسے بھی خوب جاننے والا ہے بالمہتدین جو تیری فرمان بردار, جو ہدایت یافتہ ہے, جو ہدایت پر ہے اسے بھی رب جانتا ہے, جو گمراہ ہے اسے بھی رب جانتا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ میرے محبوب, میرے کریم مصطفیٰ, میرے کریم نبی, آپ جھوٹ بولنے والے کی بات نہ مانے. کس کی بات؟ جھوٹ بولنے والے کی بات نہ مانے, جھوٹ بولنے والے کی باتوں پر کان نہ دھرے. یہ جھوٹ جتنا بولے بولتے جائے, ان کے جھوٹ نہ سنے, ان کے جھوٹوں پر کان نہ دھرے, ان کے جھوٹ کی اطاعت نہ کرے. وَدُّ وہ تو چاہتے ہیں لو تدہنو اگر آپ سست ہو گئے, آپ آمادہ ہو گئے, فَيُدْهِنُونَ تو وہ بھی آمادہ ہو جائے گے. آمادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. تو تجھے پاگل کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں, یہ خود پاگل خود مجنون ہے. خود انشاءاللہ قریب دیکھ لیں گے. وَلَا تُطِعْ اور حکم نہ مانے, بات نہ مانے, اتباع اور تابعداری نہ کرے. کل حلاف مہین حل ذلیل بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی. یہ کفار بار بار قسمیں کھاتے ہیں, بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں. ان میں سے کسی کی قسم پہ کان نہ دھرنا, یہ بڑے ذلیل ہیں. حمازم مشائم بنمیم تانا دینے والا جو ہر جگہ پھرتا رہتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے. مناع للخیر خیر کے کاموں سے بہت زیادہ منع کرنے والے کی بات نہ مانے. رب فرماتا ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, فرما بھی اپنے مصطفیٰ سے ہے. ان آیاتوں کا پہلا مخاطب مصطفیٰ کریم ہے, اور آج آپ بھی مخاطب ہے کہ مناع للخیر اور خیر سے منع کرنے والے کی بات پہ کان نہ دھرے. خیر کے کاموں کو آج لوگ روکتے ہیں, تانے دیتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں, حرام بدعت کا فتویٰ, شرک کفر کا فتویٰ اور رسوائی ضلالت کا فتویٰ, جہالت کا فتویٰ لگاتے ہیں. رب نے فرمایا مناع للخیر خیر سے بہت زیادہ روکنے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرنا, ان کی بات نہ ماننا. معتدن اور حد سے تجاوز کرنے والے کی بات بھی نہ ماننا. یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہیں. عظیم بہت زیادہ گناہگار, سخت گناہگار لوگوں کی باتیں نہ ماننا. میلاد مصطفیٰ منع کرنا یہ بہت بڑا گناہ, بہت بڑی حد سے تجاوز کرنی اور بڑے خیر سے منع کرنے والوں کی بات نہیں ماننی. کیوں؟ یہ آیات ادب مصطفیٰ میں رب نے نازل فرمائی. اور میلاد سے کیا ملتا ہے؟ ادب مصطفیٰ تو ملتا ہے, اور کیا ملتا ہے؟ یہ جو کیا بیان ہو رہا ہے ادب مصطفیٰ تو بیان ہو رہا ہے. اب اس سے منع کرنے والا جھوٹا ہے, خیر سے منع کرنے والا ہے, حد سے تجاوز کر گیا ہے, اور عظیم بہت سخت گناہگار بھی ہے. آگے توجہ چاہوں گا. عتلم بد اخلاق, بد مزاج, تند خو, سخت مزاج بھی ہے. بعد ذالکا ان سب باتوں کے بعد توجہ ہے
یہ باتیں آپ نے سنی نا؟ رب فرماتا ہے بعد ذالکا، ان سب بد اخلاقیوں کے بعد، زنیم، یہ بدماش، اس کا نسب بھی نہیں ہے، یہ بے نسب ہے، یہ حرام کے نطفہ سے ہیں، یہ ناجائز نطفہ سے ہیں۔ اتنی باتیں کر کے رب نے آخر پہ فیصلہ کر دیا کہ میں اس کے لیے کیا الفاظ وادی مکہ پہ نازل کروں، عتلم، بد اخلاقی، بد مزاجی، بد خلقی اور حد سے تجاوز کرنے کے بعد یہ ولد زنا ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ ایک مسئلہ بتا دوں، میرے سامنے کیا ہے؟ بولیے قرآن پاک، یہ رب کا کلام ہے، اور اس کلام کو رب نے مصطفیٰ کریم کے دل پہ نازل فرمایا، اور یہ آیاتیں جو میں نے آج پڑھی، یہ ادب مصطفیٰ کے دلیل، حمایت، مدافعت میں رب نے نازل فرمائی ہے کہ کفار بیان بھی کر رہے تھے، گستاخی کر رہے تھے، تو رب نے یہ نازل فرمائی، اور آخر پر کیا فرمایا کہ یہ کرنے والے حرام زادہ ہیں، یہ کرنے والا حرام زادہ ہے۔ اور یہ کیسا حرام زادہ؟ توجہ چاہوں گا، بس گھنٹہ 2-3 منٹ ہے میرے، آپ نے جو ٹائم دیا ہے، یہی حرام زادہ جن کافروں کے میں نے نام لیے ہیں۔ بیٹا جب یہ آیت سنی نا، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میں ساری باتیں سنی تو دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، دوڑتا ہوا، یہ بدماش، یہ گستاخ، یہ بے ادب، جسے رب نے حرام زادہ کہا، بے نسب کہا، کہاں دوڑتا ہوا گیا؟ اپنی ماں کے پاس۔ کہاں گیا؟ بولیے میرے بھائیوں، تاکہ بات آپ کو یاد رہے۔ ماں سے کہنے لگا، آج مسلمانوں کے نبی نے بہت لمبا خطبہ دیا، لمبی آیات تلاوت کی، اور بہت سی باتیں کی جو میرے اندر موجود ہے۔ چغلی بھی میں کہتا ہوں، جھوٹ بھی میں بولتا ہوں، بد اخلاق بھی ہوں۔ جتنی باتیں مسلمانوں کے نبی نے بیان کی، سب باتیں میرے اندر، بولیے، موجود ہے، پر ایک بات کی تسلی مجھے تیرے سوا اور کوئی دے نہیں سکتا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹے نے کہا، سن لے میری ماں، آپ کچھ بھی دلیل لے، آپ کچھ بھی مجھے کہے، آپ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ بھی میرے سامنے پیش کر لے، لیکن میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمانوں کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ باقی باتوں کی میں خود تصدیق کرتا ہوں، اس بات کی تصدیق کی تسلی ماں تجھ سے مجھے ملے گی۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی نے مجھے بے نسب کہا، دوسرے کے نطفے سے جو پیدا ہو جائے وہ غیر کا نسب ہوتا ہے، اس کو عربی میں زنیم اور حرام زادہ کہتے ہیں۔ کہا ماں بتاؤ، میں واقعی حرام زادہ ہوں؟ واقعی میرا نسب، میرا کوئی باپ نہیں ہے؟ ماں نے بہت دلائل دیے، ٹال مٹول سے کام لیا۔ عزت کا معاملہ ہے نا، عزت کا معاملہ ہے۔ اپنی عزت اتنی کہ سنا کہ تو بے نسب ہے، برداشت نہیں کر سکا، فوراً دوڑتا ہوا کہا، ارے مصطفیٰ کی شان پہ انگلی اٹھانے والوں، مصطفیٰ کی عظمت پہ انگلی اٹھانے والوں، مسلمانوں کے نبی کے گستاخوں، اپنی معمولی سی بات پر ماں کے پاس تو پہنچتے ہو، ماں کو للکارتے ہو، اور مصطفیٰ کریم کی ذات اتنی چھوٹی ذات ہے، ابھی پتہ چل جائے گا
کہا ماں بتاؤ، مختصر یہ کہ ماں ٹالتی رہی، کہا ماں نہیں، کب تک ٹالتی رہے گی؟ بس میں مختصر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ تلوار دیکھتی ہو نا، تلوار دیکھتی ہو میری ماں، سر قلم کر دوں گا، فیصلہ جلدی سنانا۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹا چھوڑنے والا اپنی صفائی لینے آیا ہے، ضرور اس بد کردار بدماش نے مسلمانوں کے نبیوں کو چھیڑا ہے، مسلمانوں کے نبیوں کی طرف انگلی اٹھائی ہے۔ ماں نے کہا ہاں بیٹا تیرا نطفہ میں نے ایک فلاں چرواہے سے حاصل کیا تھا، ایک چرواہا تھا، بکروال تھا، بکریاں چروانے والا، تیرا نطفہ میں نے اس سے حاصل کیا تھا۔ تیرا اپنا باپ اس قابل نہ تھا کہ اس سے میں تیرا نطفہ حاصل کر سکتی، اور وہ اس باغ میں اپنا بیج بو لیتا، وہ اس قابل نہ تھا۔ مسلمانوں کے نبی نے بیٹا سچ کہا ہے، تو واقعی حرام زادہ ہے۔ کیا مسئلہ سمجھ گئے آپ کے ذہن میری طرف ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ جاگے ہوئے ہیں۔ میرے اس گفتگو کا خلاصہ لبِ لباب کیا ہے؟ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، مصطفیٰ کریم کا گستاخ حرام زادہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، اور دوسری روایت میں الحیاء شطر من الایمان، الحیاء نصف من الایمان، کہ حیا ایمان، نصف ایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ مانتے ہو نا؟ حیا غیرت کا نام ہے۔ حیا کس چیز کا نام ہے؟ غیرت کا نام ہے، اور حیا بہت بڑی دولت ہے۔ حیا جیسی دولت کوئی نہیں۔ جسے حیا کی دولت کو نعمت نصیب ہوئی، اسے سب کچھ نصیب ہو گیا، اور جس نے حیا کھو گیا وہ تباہ برباد ہو گیا۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو مرضی کرتا پھرے۔ اے فراس کے گستاخ، اے فراس کے خبیث، تیرے اندر حیا نہیں، تو بے حیا ہے۔ تو نے مسلمانوں کے نبی کو بدماشا، برا بلا کہا، مسلمانوں کے نبی کے ذات کو چھیڑا، اس عظیم محسن انسانیت کی ذات کو تو نے چھیڑا، جس کی بدولت تجھے بھی یہ جان ملی ہے۔ تو نے سمجھا نہیں، بے عقلی کی، تو بے عقل، تو عقل کا، تو دماغ کا مریض اور بیمار ہے۔ قرآن کی روشنی میں طیب اردگان نے جو فتویٰ دیا وہ عین قرآن دیا ہے کہ یہ خبیث دماغی مریض ہے، دماغی بیمار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد عربی کا گستاخ حرامزادہ اور بے حیا۔ کوئی بھی کسی ملک میں، کسی قصبہ میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے گا، وہ حرامزادہ بھی ہوگا، بے حیا بھی ہوگا، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر مجھ سے بھی مصطفیٰ کریم یا مصطفیٰ کی اولاد میں سے کسی کیسی گستاخی نکل جائے تو یہ یقین کیجئے کہ میرا بھی حسب نسب صاف نہیں ہوگا، اور برائے نام کوئی سید زادہ بھی ہو، اس سے بھی ایسی بات نکل جائے تو اس کا نسب بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا، اور کوئی اور غیر سید ایسی بھی کوئی بات کرے، بڑا عالم ہوگا، شیخ القرآن ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا، مگر اگر اس سے ایسی کوئی بات نکل گئی جو گستاخی رسول جس سے لازم آ جائے، بیعت بھی لازم آ جائے، تو سمجھو نسب میں فرق ہے، حیا میں فرق ہے۔ میری باتیں سخت تو ہوگی، اللہ اکبر۔
یا رسول رسول کی ایک ہی صدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا نبی کی ایک ہی صدا سر تن سے جدا سر تن سے تو بہادری ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول یا رسول لبیک یا رسول نعرے پنجتن پاک دے والا سوالک نعرے حیدر یا علی ٹائم پورا ہو گیا ہے آپ میں سے کسی کو اگر میری بات شاک گزری ہو 2 آیاتیں رہ گئی ہے اس کا ترجمہ پورا کر لوں ان کا نظام آلے و بنین یہ کہ یہ مالدار بھی تھا بیٹوں والا بھی تھا لیکن اس کے بیٹوں نے اس کے مالنے سے کوئی فائدہ گستاخی رسول کو اس کی صدارت اس کی وزارت اس کی مملکت اس کی دولت اس کی اولاد کوئی فائدہ وقت قریب ہے آپ اس خبیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ میرا وجدان میرا ایمان کہہ رہا ہے آگے فرمایا اذا تتلا علیہ آیاتنا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے قال تو یہ کیا کہتا ہے اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اسے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ پیارے مصطفیٰ ان کی بات ہے سن لے پیارے مصطفیٰ سنسبہ علی الخرطوم ہم نے ان کے خرطوم ان کی ناکوں پر دبے اور مہریں لگا دی ہے یہ اب بچ نہیں سکتے یہ مہر زدہ ہو گئے ہیں نشان زدہ ہو گئے ہیں تو یہ خبیث اور اس کے جتنی پارٹی ہیں وہ نشان زدہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ اگر ہمارے ہاتھ وہاں نہیں پہنچتے ہماری جان وہاں نہیں پہنچ سکتی ہماری جائیداد وہاں نہیں پہنچ سکتی ہماری اولادی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہمارے والدین وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے دوست ہماری بیویاں ہماری بچیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی یہ ہمیں بھی پتہ ہے رب کو بھی پتہ ہے پر رب ذوالجلال تجھے تیری عزت کی قسم ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں اگر تو نے ایک پٹھان کو بھی فراس کے ملک میں اندر داخل کر دیا تو یا رب تیری رحمت بھی جوش میں آ جائے گی کہ یہ پٹھان کا بچہ وہاں کیا کرتا ہے رب ذوالجلال دعا ہے ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کتوں تک پہنچ سکے ان کے ایٹم بم اور ہمارا مکہ برابر ہے پیارے رب ہم ان کے ایٹم بم سے نہیں ڈرتے موت سے نہیں ڈرتے یا رب کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی جان تو دے سکتے رب تو گواہ رہے تجھے تیری عزت کی قسم یہ جانیں مصطفیٰ کی حرمت پہ قربان ایسی ہزاریں جانیں آ جائیں اولاد کی جانیں بھی قربان بیویوں کی جانیں بھی قربان کریم کرم فرما ہماری دعائیں قبول فرما آج کی اس محفل کی برکت فرانس کے خبیثوں کو بار انعام ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کر سکتے ہم یا اللہ معذور ہے معذوری کا اظہار کرتے ہیں عذر پیش کرتے ہیں مالک تو جو کرم فرمائے گا تو جو میرے نبی کا مدافعت فرمائے گا تو جو طرفداری فرمائے گا تو جو حمایت فرمائے گا تیری لاٹھی بے آواز ہے تیری تلوار بے آواز ہے مالک تو اپنے ایٹم سے ان بدماشوں کو نیز و نابود فرما دے اور ہمیں دکھا دے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے اللہ کریم نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ میری جو باتیں آپ کو اچھی لگے ہیں آپ یاد رکھیں گے باتیں سمجھ آئیے نا سمجھ آئیے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات سمجھ آ جائے اور یاد بھی رہے گی نا دوسروں تک بھی پہنچائیں گے یہ پیغام آپ سب اور ہم سب کے نبی کا ہے ہم سب کے نبی کا ہے جو ہمارے نبی کا غلام ہے ہمارے نبی کا وفادار ہے وہ کوئی بھی ہے ایک بندی کیوں نہیں
ایک نائی کیوں نہیں، خدا کی عزت کی قسم وہ علی زر کے سر کا تاج ہے، سبحان اللہ، بے شک وہ میرے سر کا تاج ہے جو میرے نبی کا غلام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اتفاق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔